بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم الدین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تہہ دل سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم بھی شکر گزار ہیں کہ ہمیں اس جیسے بہترین پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے آمین۔ سامعین اور ناظرین سب کے لیے آمین۔ محترم ناظرین، اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے گفتگو کی تھی ایک اہم ترین موضوع کے بارے میں، کہ جس کا عنوان تھا بخل، یعنی کنجوسی سے بچنے کی ضرورت و اہمیت۔ آج کی اس ملاقات میں بخل کے برعکس جو چیز ہے، یعنی ایثار و ہمدردی، دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات کا دل میں موج زن رہنا۔ تو آئیے اس سلسلے میں آج کی اس نشست میں محترم مہمان کی زبانی مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم، اس سے قبل آپ نے رہنمائی فرمائی کہ بخل کی مذمت، اس سے بچتے رہنے کی ضرورت و اہمیت، اور یہ کہ بخل یعنی کنجوسی مومن کو کسی صورت زیب نہیں دیتی۔ آج کی اس ملاقات میں آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مومن کی خاص پہچان ایثار و ہمدردی، انسانیت کے جذبات کا دل میں موجزن رہنا، انسان دوستی۔ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بلا شبہ اسلام مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اور ہر چیز میں دوسروں کے لیے خیر خواہ بن کر رہو، جی، اور اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ صحیح، ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اس پسندیدگی میں ایک چیز آتی ہے، ایثار کا ایک درجہ بھی ہے۔ جی، ایثار جس میں انسان دوسروں کے لیے، جیسے اپنے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے بھی چاہتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ ہماری بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ صحیح، اس ضرورت کے موقع پر اپنے اوپر اس کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو دے دینے کا نام ایثار ہے۔ جی، سبحان اور اللہ۔ ایسی صورت میں یہ خیر خواہی، جیسے دوسرے کے لیے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے کہ یہ مال ہمارے پاس چاہیے، یہ چیز ہم کو ملنی چاہیے، علاج ہم کو ملنا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے جو صرفہ ہے وہ پیسہ ہمارے پاس ہے، جی، لیکن دوسرا بھی ایسا ہی ضرورت مند ہے، کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں، کھانے پینے کے معاملات میں، یا اور کسی ضرورت میں، جی، تو اس کو وہ چیز پہنچا دیتا ہے۔ اپنے سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، صحیح ہے، یہ ایثار ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ضرورت کے باوجود بھی مال کو دوسرے کے لیے خرچ کر دینا، مال کی خود ضرورت ہے، جی، دوسرے کے لیے اس کو خرچ کر دینا، اسی کا نام ایثار ہے، صحیح۔ اور یہ کرم اور سخاوت کا اعلیٰ ترین اعلیٰ درجہ۔ معیار ہے۔ اور یہ کہ قرآن کریم میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حضرات انصار مدینہ کی تعریف بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں خود اللہ عز و جل کی جانب سے۔ اور بلا شبہ انصار مدینہ نے جو کام پیش کیا اس موضوع پر، وہ بہت ہی عظیم ہے اور دنیا کے لیے بہت بڑی مثال ہے، جیسا کہ آپ نے پچھلے حلقے میں اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ ایسی مثال ہے جو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، کہ ان کا استقبال کرتے ہیں، اپنے گھر رکھتے ہیں، اپنا سامان دیتے ہیں، اپنی ضرورتیں نہیں پوری کرتے ہیں، ان کے لیے ہر چیز پہلے حاضر ہے، اپنی ضرورت بعد میں ہوتی ہے۔ اور یہ کہ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے بھی کھولے، اپنے دلوں کے دروازے بھی کھولے، جی ہاں، اور انہیں اپنی سر آنکھوں پر بٹھایا اور ان کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے رکھے۔ جی ہاں۔ تو انصار مدینہ کے بعد مزید اس سلسلے کو اہل ایمان کی جو کیفیات تھیں بعد کے ادوار میں، تو اس سلسلے میں بھی
کچھ بیان جی میں بیان کرتا ہوں، لیکن بتا دوں ایثار کا درجہ تو ہم نے بتایا، لیکن اس کے مقابل میں بخل میں بھی درجات ہیں. جی جیسے کسی کو دینے میں، دوسرے کی ضرورت کو پوری سخاوت کرنے میں درجات ہیں. سب سے اونچا درجہ ایثار کا ہے. اور بخل کے بھی درجات ہیں. آدمی جیسے اپنی ضرورت ہے اور نہیں خرچہ کرتا اپنی ضرورت پر، جی اور اس میں پیسے، اپنی بیمار ہے دوا نہیں کراتا ہے، اور کسی چیز کو چاہتا ہے اپنی چاہت کو روک لیتا ہے، جائز چیز ہے، اپنی چاہت کو روک لیتا ہے اور خرچ نہیں کرتا ہے. یہ تو بخیلی، عام بخیلی ہوئی. مثلاً اچھا کھانا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے، اور اچھا کپڑا پہننا چاہتا ہے، کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے. جی ہاں، اچھا کپڑا پہننا چاہتا ہے اور اس کے پاس ہے اللہ کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. صحیح ہے. اس قسم کی چیزیں نہیں کرتا. لیکن اس میں سے اس سے بھی ایک گھٹیا بخالت یہ ہوتی ہے، جو بخالت کا سب سے اونچا درجہ کہہ لیجیے یا سب سے گرا ہوا درجہ کہہ لیجیے، پست ترین. جی ہاں، وہ یہ ہے کہ آدمی پاتا ہے اور اس کے اوپر حق ہے کہ وہ دے، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچہ کرے، یا اسی طرح سے اپنے جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ خرچہ کرے، ان سے ان چیزوں کو روک لیتا ہے. صحیح ہے. جبکہ اس کو دینا چاہیے، یہ تو خرچ کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. وہاں بخالت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہاں بھی اپنے تو بخل کی اجازت ہی نہیں ہے. جی اپنے اوپر نہیں خرچ کرتا، چلو بھائی تم خود کو تکلیف دے، لیکن دوسروں کو تکلیف دینا بخالت کر کے، یہ بخالت کا سب سے گرا ہوا درجہ ہے. صحیح. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی چیز کسی کو نہیں دی، لیکن یہاں تک معاملہ جا پہنچا ہو کہ جو چیز دوسرے کو دینا شرعاً و اخلاقاً اس کے ذمے ضروری ہے، اس کو بھی نہیں دیتا. وہ نہیں دیتا. جیسے مزدوروں کی تنخواہ، ملازمین کی تنخواہ، یا اسی طرح کہ کام پورا لے لیا، اجرت ادا نہیں کی، یا بیوی بچوں کا کھانا پینا ضروریات، یا ان کی بیماری ہے، جی ہاں، پیسے ہیں لیکن کہتا نہیں صبر کرو ٹھیک ہو جائے گا، یہ پی لیو، پانی پی لو، گرم کر لو، ٹھنڈا کر لو، ٹالتا رہتا ہے. تو اس طرح سے جبکہ وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے. صحیح ہے. جی یہ بخالت کا انتہائی درجہ. لہذا جیسے ایثار سخاوت میں سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے، بخالت میں سب سے کم ترین درجہ یہ ہے، یعنی سب سے برا درجہ یہ ہے کہ انسان جہاں اس کو حکم دیا گیا خرچ کرنے کا اور مال دیا اللہ نے اس کو، اس کے باوجود بھی نہ خرچہ کرے. صحیح ہے. تو آئیے ہم ایثار و قربانی کے اعلیٰ نمونے دیکھنا چاہیں تو صحابہ کرام کو، جیسے ہم نے قصہ ابو طلحہ کا چھیڑا تھا اور آپ نے اس کی تکمیل فرمائی. صحیح. آئیے ایک اور قصہ بھی ہے، یرموک کی لڑائی کا ہے. جی یرموک کی لڑائی میں ایسا، یہ بہت بڑی تاریخی جنگ تھی. جی ہاں، بہت بڑی تاریخی جنگ یرموک کے نتیجے میں جو سلطنت روم تھی وہاں وہ ہمیشہ کے لیے اس کا زوال شروع ہوا اور مسلمانوں کا عروج شروع ہوا. ہاں، جبکہ اس لڑائی میں ان کی افرادی طاقت، ان کی سامان کی طاقت بہت کم تھی. جی، مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، دشمن کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ تھی. وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی افرادی طاقت بہت کم تھی، ان کے پاس سامان بھی کم تھا، لیکن ایمان تھا. اور یہ گھر سے دور تھے، پردیس میں، وطن سے بہت دور. جی ہاں، جبکہ دشمن اپنی سرزمین پر تھا، اپنے گھر میں تھا. جی ہاں، یہ بھی بات تھی. جی ہاں. اور اس سے گرمی کے زمانے میں گئے تھے. جی صحیح ہے. ایک اور پریشانی تھی، جہاں سے ان کے سفر کے راستے کا تذکرہ جہاں ملتا ہے، اس لڑائی میں لوگوں کے پیروں کے اندر چھالے پڑ گئے تھے جاتے جاتے. صحیح ہے. اور ایک اور پرابلم تھی، وہ یہ کہ مدینہ میں اس وقت کھجور کاٹنے اور توڑنے کا زمانہ تھا. صحیح ہے. جی اس کو چھوڑ کے گئے تھے. جی اللہ کے رسول کا حکم تھا. خیر، ان سب کے باوجود بھی ان کے اندر آپس میں جو جذبہ اتحاد و ایثار تھا. ذرا تھوڑا سا اشارہ ہو جائے کہ یہ یرموک بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ جنگ یرموک پیش آئی تھی. جی ہاں. تو یہ اس وقت یہ پیش جب آئی تھی تو یہ جب موقع تھا تو حقیقتاً آپس میں ایثار و قربانی اور اسلام کا جذبہ جو مومن کے اندر ہوتا ہے وہی کار فرما تھا. قبل اس کے کہ دشمن سے ملے، اپنے بھائیوں میں بہت اتفاق و اتحاد تھا اور قربانی اور جذبہ تھا. یہ جب پہنچے اس لڑائی میں کئی لوگ شہید بھی ہوئے. تو اس شہادت میں جو ایک واقعہ آتا ہے کہ اکرمہ ابن ابی جہل، سہیل ابن عمرو اور حارث ابن ہشام اور بنو المغیرہ کے کچھ اور لوگ بھی تھے جو وہیں آس پاس میں اکٹھا، یعنی ان کو زخم لگے اور گرے پڑے ہوئے تھے. صحیح ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اکرمہ کے پاس ایک آدمی پانی لے کر آیا.
روح کے پرواز ہونے کے وقت ہے، پیاس لگی رہتی ہے، پانی دے دیں، زخمی پڑے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، جی ہاں کراہ رہے ہیں، جی ہاں پانی لے کر آئے تو ان کی نگاہ اس وقت اکرمہ کی نگاہ پڑھی سہیل ابن عمرو کی طرف، جی وہ برابر میں زخمی پڑے ہوئے ہیں، زخمی پڑے ہوئے ہیں، لیکن اکرمہ کی طرف دیکھ رہے ہیں جب ان کے پاس پانی آ گیا ہے، جی تو اکرمہ کو احساس ہوا کہ شاید یہ پانی کی ہم سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے، پینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جاؤ پہلے ان کو دے دو، یہ بھی زخمی ہیں، پڑے ہوئے ہیں، موت کے قریب ہیں، لیکن یعنی اگر ایک دو بوند یہ پی لیتے جان بچ جاتی، ہاں کتنی دور نہیں تھا، پی لیتے، ان کو بھی بھیجوا، لیکن کہ نہیں پہلے ان کو دے دو۔ پھر جب ان کے پاس لے کر گئے، سہیل ابن عمرو کے پاس پانی لے کر گیا وہ آدمی، تو سہیل نے دیکھا کہ ہماری طرف ٹکٹرا کے حارث دیکھ رہے ہیں، صحیح پانی ان کے پاس آ گیا ہے، دوسرا پڑا ہوا ہے، ہمیں بھی بہت ضرورت ہے، تو ان کو دیکھا تو کہا کہ نہیں جاؤ پہلے ان کو دے دو۔ جی اس کے بعد ان کے پاس جب لے گئے تو وہ کسی اور کو دیکھے کہ وہ دیکھ رہا اس کے پاس بھجوا دے۔ اس طرح سے ہر آدمی اپنی شدید ضرورت کے باوجود بھی اپنے بھائی کی جان کو اور اس کے پانی پینے کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے، سبحان اللہ، اور اس طرح سے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، حالانکہ بالکل آخری وقت میں لگے پڑے ہوئے سب، کہ دو بوند جس کو مل جائے گی وہ بچ جائے گا، ہاں لیکن جب وہ آخری آدمی کے پاس پہنچتا ہے جس کو دینے کے لیے کہا گیا وہ مر جاتا ہے، صحیح ہے، پانی پینے سے اس کی روح قفس شہید ہو نکل جاتی ہے، تو وہ لوٹ کے جس نے بھیجا اس کے پاس آتا ہے، اس کی بھی روح نکل چکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ پہلے کے پاس اکرمہ کے پاس پہنچتا ہے جہاں سے شروع کیا تھا، سبھی کے پاس پلٹ کر واپس آ رہا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں بچتا ہے، سب شہید ہو چکے ہوتے ہیں، مر چکے ہوتے ہیں، تو یہ ہے ایثار۔ اب ان کے پاس اس واقعے کو سننے کے بعد خالد بن ولید بھی گزرتے ہیں، جو کہ وہ سپہ سالار تھے، جی، تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے اوپر میری جان فدا ہو، جی، یعنی یہ ایثار کا یہ جذبہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، سبحان اللہ، مرتے وقت بھی آدمی دو گھونٹ پی جائے اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کی طرف بھیجنا چاہتا ہے کہ اس کو پہلے پلا دو، سبحان اللہ۔ اور یہاں یہ بات بھی ایک قابل غور ہے کہ اللہ کی شان، اللہ جسے چاہے ہدایت نصیب فرمائے اور جو چاہے وہ بدبخت رہ جائے، محروم رہ جائے۔ ابو جہل زندگی بھر پیغمبر اسلام کو اور مسلمانوں کو کس قدر وہ ستاتا رہا، اذیتیں پہنچاتا رہا، کتنا بڑا دشمن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ محتاج بیان نہیں ہے۔ جی ہاں، ابو جہل کی جو شرارتیں تھیں، ہاں اسی طرح سے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ مسلمان، نہ صرف یہ کہ مسلمان، اور یہ صحابی، اور جنگ یرموک کے موقع پر یوں شہادت کا مرتبہ انہیں نصیب ہوا، اور یوں اتنا بڑا ایثار، اس قدر بلند ترین اخلاق، اتنی عظیم ترین ان کا یہ انسانی جذبہ، جی، اور یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ سب ایمان کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، ایمان کے ذریعے جو تبدیلیاں انسان کے شعور و وجدان میں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ چیز اپنی مثال آپ ہے۔ جی، آدمی اپنے کو دوسروں کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ جی، جیسے کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا جینا ہے کہ انسان اپنے لیے جیے، جینا وہ ہے کہ دوسروں کے لیے جیے، دوسروں کی فکر انسان زیادہ کیا کرے، اور یہی ایثار، حقیقی ایثار یہی ہے۔ اسی طرح سے انسان کو ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے دنیا میں اچھائی پھیلتی ہے۔ بالکل، جی ہاں، یقیناً۔ تو اسی طرح کچھ اور بھی مفید ایک واقعہ اور بھی صحابہ ہی میں سے ہے، جی، تو صحابہ کے آپ اجازت دے دیجئے تو وقفہ لیتے ہیں۔ جی صاحب، صحیح ہے ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ تذکرہ فرما رہے تھے، بہت ہی ایثار کے کچھ واقعے بیان کر رہے تھے، ایمان افروز گفتگو ہم نے سنی آپ کی زبانی، اور بہت الحمدللہ طبیعت میں فرحت ہمیں اس سے محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ جو ایثار، دوسروں کے لیے جینا، اپنی شخصیت کو، اپنے وجود کو، اپنی انا کو فنا کر دینا، خود کو مٹا دینا، میری ذات سے کسی دوسرے کو کسی بھی شکل میں کچھ بھی فائدہ پہنچ جائے، یہ جذبہ، نہ یہ کہ نفسا نفسی ہو، تو اس بارے میں مزید کچھ ارشاد فرمائیے گا۔
بلا شبہ یہ جذبہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ پایا جائے تو پھر محبت اور اسی طرح سے جذبہ اخوت اور خیر سگالی اور بھائی چارگی کا وہ رواج ہوگا جس میں کسی کو کسی تکلیف نہیں ہونی پائے گی. جی بہتری ہی بہتری ہوگی. آئے کہ واقعہ سناتے ہیں صحابہ کرام کا اور بھی ہے. ان میں سے کہہ رہے ہیں ایک صحابی کو ایک کسی نے ہدیتاً بھیجا، تحفتاً بھیجا، بکرے کا سر بھیجا. صحیح ہے. بکری کا سر بھیجا کہ بھائی آپ پکا کھا لو. جی. تو ان کے پاس جب آیا تو کہا کہ بھائی میرا پڑوسی جو ہے میرا بھائی وہ زیادہ ضرورت مند ہے، ہمارے پاس تو کھانے پینے کچھ اس کے پاس کھانے پینے کے نہیں پہنچتا ہوگا، اس کو دے دو. ٹھیک ہے. اس کے پاس بھجوا دیا تو اس نے کسی اور کو بھجوا دیا کہ بھائی وہ اور ضرورت مند ہے. اس طرح سے کہتے ہیں واقعے میں کہ 7 گھروں تک یہ بکری کا سر گھومتا رہا. سبحان اللہ. ہر کوئی پڑوسی ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کی طرف بھجوا دیتا ہے. حالانکہ یہ بکری کا سر یا سری جسے کہتے ہیں یہ ان کے نزدیک بہت مرغوب غذا تھی. جی ہاں. یہ نہیں کہ بیکار چیز ہے چلو آگے چلتا کرو اسے. نہیں نہیں، ایسا معاملہ نہیں تھا. ہاں مرغوب غذا اور ہے بھی حقیقتاً تو اس طرح سے گھماتے رہے. تو یہ ایسا ہوا، اس میں واقعہ ایسا ہوا جیسے کہ وہ آدمی جو لے جا ان کے گھر سے اس کے گھر، اس کے گھر سے ان کے گھر لے جاتا، تو ایسے ہی وہ گھوم کر کے پھر انہوں نے پھر وہاں پہنچا دیا جہاں سے وہ اسٹارٹ ہوا تھا. جی پہلے گھر واپس آ گیا، گھوم پھر کر 7 گھروں میں گھوم کر واپس آ گیا، واپس وہیں پہنچ گیا کہ یہ آپ لے لیجئے. تو اب وہ زیادہ ضرورت مند، اس کو زیادہ ضرورت ہے، ان کو زیادہ ضرورت ہے. اس طرح کرتے کرتے پہلے جس نے اپنے بھائی کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے واپس کر کے دوسرے کے پاس بھجوا دیا تھا کہ ان کو دے دو، ایسے ہی بکری کا سر گھومتے ہوئے ان کے پاس پھر آ گیا جہاں سے وہ شروع ہوا تھا دیا جانا. سبحان اللہ. یہ دیکھیے آپس میں کیسی محبت ہے، کیسا جذبہ ہے، کیسا ایثار ہے. تو یہ روشن مثالیں ہیں. جی ہاں. اسی طرح عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ جو کہ جعفر ابن ابی طالب جو کہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے یہ بیٹے تھے. تو ایثار کے حوالے سے ان کا بھی ایک واقعہ منقول ہے. جی ہاں، ایثار کے حقیقت میں تاریخ اسلامی میں بہت سے واقعات ہیں. جی. لیکن یہ واقعہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا یہ عجیب و غریب واقعہ ہے. جی. ایثار کا یہ عجیب و غریب واقعہ ہے. جی بے شک. وہ اس طرح سے ہے کہ عبداللہ ابن جعفر جن کے پاس باقاعدہ ایک فارم تھا کھیتیوں کا، جی وہاں گئے تاکہ اپنے فارم میں ہر کوئی جاتا ہے جو مالک ہوتا ہے. جی تو گئے وہاں پر تو ان پہ ایک آدمی کو جہاں رکھا تھا کہ ہمارے کھجوروں کے اس باغ کی تم دیکھ ریکھ کرو. ایک حبشی تھا تو غلام تھا اس کو. تب جب وہ اور اس کو وہاں سے جیسے اور بھی لوگ رہے ہوں گے تو کھانا پکتا تھا، کھانا بھی سب کو دیا تھا، اتنا تمہارا کھانا اس کا تمہارا کھانا سب دیتے تھے، کھاتے تھے سب. تو یہ دیکھے کہ اس کے پاس کھانا آیا. جی. اسی وقت اس باؤنڈری کے اندر ایک کتا کہیں سے آ گیا. صحیح. کہ وہ علاقہ کتوں کا نہیں تھا. جی. آ گیا تو یہ بھاگتے بھاگتے اس غلام کے پاس پہنچ گیا کتا. تو غلام بیٹھا ہی تھا کھانا کھانے کے لیے، جسے کتا پہنچ گیا تو اس کو دیکھا کہ ہمارے تو بہت غور سے دیکھ رہا ہے، بھوکا بہت ہوگا. جی. تو ایک روٹی دے دیا. صحیح. کتا ایک روٹی کھانے کے بعد پھر دیکھنے لگا تو انہوں نے دوسری روٹی بھی دے دیا اس غلام نے. صحیح. پھر بھی کتے کا پیٹ نہیں بھرا. جی. پھر دیکھنا شروع کیا، انہوں نے تیسری بھی روٹی دے دیا. اس طرح سے اس کے بعد جو کتنا کھانا آیا تھا 3 روٹی کا کل یہ کھانا سب وہی ختم ہو گیا. صحیح ہے. اور یہ عبداللہ کہیں سے دیکھ رہے تھے اس معاملے کو کہ اس کا کھانا آیا ہے، اسی وقت کتا پہنچ گیا، ایک روٹی دے دیا، پھر دوسری دے دیا، پھر تیسری دے دیا، بھی دسترخوان خالی ہو گیا. جی. تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ تم کو ڈیلی کتنا کھانا ملتا ہے؟ صحیح ہے. تو اس نے کہا کہ آپ نے جو دیکھا یعنی 3 روٹی. جی. تو کہا کہ تم نے تو یہ سب کچھ کتے کو دے دیا، تو تم کیا کرو گے؟ صحیح. اور کیسا کیوں کیا تم نے؟ تو کہا کہ میں جب اس کتے کو دیکھا، ہماری زمین میں کتے ہوتے تو ہوتے نہیں ہیں، تو کہیں سے بہت دور سے شاید بھاگ کے آیا ہوا ہے، بہت بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس کی بھوک پیاس کو، جس زمین میں کتے ہی نہیں ہوتے ہیں تو کہیں سے آ گیا ہے، کتنی دور سے آیا ہوگا کتے کی کہیں کتوں کی آبادی سے لیکن نکل کر کے بھوکا بھی ہوگا، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اس کو بھوکا واپس کر دوں. سبحان اللہ. تو میں نے اس کو دے دیا. اور اس کے بعد اس کا پیٹ نہیں بھرا تو چونکہ بہت دور سے بہت بھوکا ہوگا تو پھر دوسری تیسری روٹی بھی دے دیا.
تو نے پوچھا ٹھیک ہے تو تم کیا کرو گے اب؟ آج کا دن تو تمہارا کھانا سب ختم ہو گیا، کیا کرو؟ تو کہا کہ آج تو میں ایسے ہی پیٹ باندھ کے رکھوں گا، یعنی آج کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ لوگ مجھ کو کہتے ہیں کہ تم بہت سخی ہو، اور میری سخاوت پر لوگ اعتراض کرتے ہیں تم بہت دیتے ہو، ملامت کرتے ہیں، ہاں کہ تم بہت زیادہ دیتے ہو لوگوں کو، اڑاتے ہو، پیسہ ضائع کرتے ہو۔ اور لیکن یہ جو غلام ہے جو کھیتی کا کام کرتا ہے تو ہم سے بھی زیادہ سخی، ہمارے پاس تو بہت کچھ بچا ہوا رہتا ہے، ہم دیتے ہیں اس میں سے، اور لوگ مجھے برا کہتے ہیں کہ پیسے ضائع کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ اس کے پاس سارے جو سب کھانا ہی دے دیا، کچھ نہیں بچا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب اس کا واقعے کو دیکھا تو اس کی سخاوت اور اس کے ایثار سے اتنا متاثر ہوئے عبداللہ ابن جعفر کہ انہوں نے جس باؤنڈری کے اندر ایک واقعہ دیکھا تھا وہ پورا دے دیا، اور اس کے اندر جو ساز و سامان تھا یہ سب کچھ خرید کر کے اسی غلام کو دے دیا، اور غلام کو بھی آزاد کر دیا کہ لے جاؤ، یہ تمہارے اس ایثار کو دیکھ کے میں اتنا متاثر ہوا کہ تم ایسے آدمی ہو جس کو دین روٹی بھی اپنی نہیں کھاتا دے دیتا ہے، تو یہ سب کچھ میں تمہیں دیتا ہوں تاکہ تم جتنا مرضی سے اپنا خرچہ کرو، کھاؤ پیو۔ یعنی اس غلام کو بھی اس کے آقا سے خریدا اور آزاد کر دیا۔ اور وہ جو باغ تھا جس میں وہ غلام کام کرتا تھا وہ باغ بھی اس کے مالک سے خریدا اور وہ بھی اس غلام کو دے دیا۔ تو ایثار کا اتنا بڑا کام کاج ہے تو حقیقتاً عجیب و غریب واقعہ ہی تھا اپنی جگہ پر۔ یہ تو یہ سب کچھ جو ان کی ایمانی کیفیت تھی، تو یہ پس منظر بھی ہم نے اس سے پہلے بھی جس طرح یہ تذکرہ کیا کہ ایمان سے قبل یہ سبھی لوگ ان کی دشمنیاں، خون ریزیاں دنیا میں ضرب المثل تھیں۔ جی، یہ کوئی ایسے پیدائشی فرشتہ صفت لوگ نہیں تھے، دوسروں کا لوٹ کے کھا جاتے تھے۔ جی ہاں، ان کا ذریعہ معاش یہی تھا۔ جی ہاں، لیکن ایمان کی بدولت اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان کی بدولت ان کی زندگی میں یوں انقلاب برپا ہوا، اس قدر عظیم یہ تبدیلی آئی کہ جو پہلے ایک دوسرے کو لوٹنا جن کا ذریعہ معاش اور پسندیدہ ترین مشغلہ تھا، اب دوسروں کی خاطر خود یہ جان نثاری، اپنا سبھی کچھ دوسرے پر قربان کر دینا، تو یہ اب ان کا شیوہ و شعار بن گیا۔ جی ہاں، اور ایسا کیوں نہ ہو، آپ دوسرے کے لیے اپنے کو قربان، اپنے مال کو خرچ کرنا، کھلانا پلانا، دینا، اچھائی پھیلانا، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے عبد اللہ او اتم الطعام وافشوا السلام تدخل الجنت بسلام، عبد الرحمن واتم الطعام وافشوا السلام تدخل الجنت بسلام۔ یہ ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام پھیلاؤ، جنت میں سلامتی سے پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ لوگوں کو کھانا کھلانا، خرچ کرنا، دوسروں کو دینا، اپنے مال سے نکال کے دینا، یہ سب یہ خرچ یعنی ایثار یا سخاوت، یہ جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جی، لیکن آدمی باندھ کے رکھتا ہے تو خود اپنے کو ہلاک کرتا ہے، دوسروں کو بھی ہلاک کرتا ہے، اور اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا، اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، تو یہ کیسے اس جنت میں جانے کا راستہ تو خود ہی روکتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جب گئے وہاں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے موقع پر مکہ سے مدینہ تشریف آوری ہوئی تھی، تو یہ بھی گئے، یہ بہت بڑے عالم تھے یہود مدینہ کے، بہت بڑے عالم تھے، اور یہ اپنی آسمانی کتابوں میں تورات میں یہ پڑھتے رہتے تھے کہ جو نبی آخر الزمان ظاہر ہوں گے تو ان کے یہ اوصاف ہوں گے، یہ علامات ہوں گی، تو یہ گئے دیکھنے کہ یہ وہی سچے نبی ہیں، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی اس موقع پر، تو وہ یہی بات تھی جی کہ جب یہ وہاں گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بسلام۔ کس قدر عظیم ترین یہ کلمات ہیں۔ ہاں، جس میں انسان کو اپنے طور پر اچھی طرح سے عبادت کرنا، جی، اور اللہ کو راضی رکھنا، اللہ کے بندوں کے اوپر اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا، جی،
جنت میں جانے کا، سلامتی سے پہنچنے کا راستہ ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اور آپ غور فرمائیے کہ بعثت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ عز و جل کی جانب سے بعثت سے سرفراز کیا گیا، جی، تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول وہاں اس غار سے، غار حرا سے اپنے گھر جلدی واپس تشریف لے آئے، تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے کچھ تعجب کا اظہار کیا کہ کچھ حالت بگڑی ہوئی تھی، حالت بھی کچھ ایسے پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا بیان فرمایا کہ وہاں اتنی بلندی پر کوئی آیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ اقرأ یعنی پڑھو، پھر مجھے اس نے دبایا سینے سے لگا کر، اور میں تو بہت گھبرا گیا ہوں، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے جواب میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور جو الفاظ کہے کہ اللہ آپ کو کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ہرگز اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جو وجہ بیان کی، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ لأنک تصل الرحم، اور یہ کہ وتقری الضیف وتعین ذا الحاجہ، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ آپ مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، ضرورت مندوں، کمزوروں، بے کسوں کی مدد کیا کرتے ہیں، اور اس طرح جتنی بھی خوبیاں بیان کی ان سب کا تعلق انسانیت کی خدمت سے ہے۔ جی، انسان نواز ہے۔ جی ہاں، انسان نوازی، انسانیت کی خدمت۔ تو یہ جو عروج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین اخلاق و کردار کا اور پاکیزہ سیرت کا، تو یہ عروج نبوت سے پہلے کے زمانے میں، اور بعد میں جو صورتحال ہوگی تو اس کا کیا عالم ہوگا، تو پھر ان سب باتوں میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ بلا شبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ چیز بہت ظاہر ہے کہ آپ نے کیسے لوگوں کی مہمان نوازیاں کی ہیں، کتنا کھلایا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ دیا ہے، دوسروں کو ابھارا ہے، اپنے صحابہ کرام کو اس پر جذبہ دلایا کہ اچھی طرح سے کام کرو، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کے اخلاق عالیہ سے کی بنیاد پر کتنے سارے لوگ متاثر ہوتے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہی دیتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے اس سلسلے میں آپ کی خدمات بہت ہیں، یعنی اخلاق بولتا تھا۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو آپ نے یہ فرمائی کہ بخل اور کنجوسی کی مذمت، اس سے بچتے رہنے کی ضرورت و اہمیت، اور یہ کہ بخل کے برعکس جو چیز ہے یعنی انسانیت کی خدمت، انسان دوستی، اور یہ کہ ایثار و ہمدردی کے جذبات کا پایا جانا، تو اس بارے میں آپ نے عمدہ ترین گفتگو فرمائی۔ تو ایثار کی جہاں اس قدر فضیلت وارد ہوئی ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے، تو اس تعلق سے ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض مواقع اس قسم کے بھی ہوا کرتے ہیں زندگی میں کہ جہاں ایثار پسندیدہ نہیں ہے بلکہ اس کی ممانعت ہے۔ جی، قرآن مجید میں جو الفاظ فرمائے گئے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کا، کہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں گرچہ کہ انہیں خود ہی ضرورت باقی ہو، تو اس کی تفسیر جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کھانے پینے اور دنیا کے ساز و سامان کے سلسلے میں ہے۔ جی، ضروریات زندگی، ضروریات زندگی جو انسانیت کے ہوتی ہیں اس میں ہے کہ اس میں اپنی ضروریت کو مؤخر کر کے دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ لیکن انسان کی اپنی زندگی میں صرف دنیا ہی کی چیزیں نہیں ہیں، بہت سے کام اس کے اخروی بھی ہوتے ہیں۔ جی، تو اخروی کاموں کے لیے تو ہمیں ہمیشہ سبقت لے جانے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔
فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات کا قرآن حکم آیا. کریم میں اللہ کا حکم ہے. جی ہاں. اور یہ کہ سابقوا الی مغفرۃ من من ربکم ربکم، وجنہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کوشش کی. آخرت کی کامیابی کے لیے. جی ہاں، میں اس لیے اس بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان چیزوں کا جو تقاضا ہے فاستبقوا الخیرات میں، ان چیزوں میں یہ عبادات سے تعلق ہے. صحیح. تو جو عبادات خاص طور سے اللہ سے متعلق ہیں، یعنی مالی عبادت نہیں کہہ رہا ہوں، جی جی، جیسے جسمانی عبادت ہے، تلاوت قرآن مجید میں ہے، صف میں جس کا حاضر، تعلق حقوق اللہ سے ہے. ہاں اس کی بات تو ہے ہی ہے سب کچھ، لیکن حقوق اللہ جو ہیں، جی تو جہاں پر آپ کو حقوق اللہ کا کام ہو اس میں ایثار کا جذبہ اچھا نہیں ہے. وہ یہ ہے، مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں داخلے کا وقت ہے. جی مسجد میں داخلہ ایک اچھی عبادت میں داخلہ ہے، اور آپ 1 منٹ 2 منٹ لیٹ کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے مسجد میں، جماعت شروع ہو کر کہ ہمارے شیخ پیچھے آ رہے ہیں تو ان کے بعد ہم جائیں گے. جی جی، یا آپ صف میں پہنچ چکے ہیں اور پہلی صف میں آپ کے لیے جگہ موجود تھی، آپ پہلے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن نہیں، اس کے لیے کسی اور کو بڑھاتے ہیں اور اپنا پیچھے آتے ہیں، تو یہ جی فاستبقوا الخیرات کے منافی ہے. صحیح ہے. یعنی مثلا باپ اور بیٹا ایک ساتھ مسجد میں پہنچے ہیں، یا استاد اور شاگرد ہیں، تو یا کوئی بھی بڑا ہے، تو بڑے کی عزت تو بہت ضروری ہے، اس کا تو حکم دیا گیا ہے. لیکن وہاں مسجد میں اب صف میں اگلی صف میں ایک آدمی کی جگہ خالی رہ گئی ہے، صرف ایک آدمی کی جگہ ہے، گنجائش ہے. اب باپ اور بیٹا ایک ساتھ ہیں یا استاد اور شاگرد ہیں. جی ہاں. اب شاگرد استاد کو کہے کہ آپ جائیے آپ جائیے، حالانکہ شاگرد فرض کیجیے کہ پہلے آیا ہوا ہے، اس کا وہ وہاں کھڑا ہو یا سکتا پہلے کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ میں، اور ہٹ جائے اس سے. پھر دیکھا کہ استاد بھی آ رہے ہیں پیچھے، تو اب وہاں سے پیچھے کھسکنے لگے اور کہے کہ استاد کو کہ آپ تشریف لائیے یہاں. تو یہ عزت افزائی یہ ایثار کا یہ درجہ مناسب نہیں، اس لیے کہ یہاں پر جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ مشکل ہے کہ آپ وہاں پر اللہ کی عبادت میں، جبکہ حکم ہے فاستبقوا الخیرات کا، ترجیح دیتے ہوئے کسی بندے کو مقدم کرتے ہیں. گویا کہ انسان یوں ظاہر کر رہا ہے کہ یا اللہ تو نے تو حکم دیا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اجر و ثواب اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے معاملے میں، لیکن مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. یہ فضیلت ان کو دیتا ہوں. ہاں جی ہاں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، گویا بے نیازی دکھا رہا ہے اللہ کے سامنے. جی ہاں، تو اس طرح سے آدمی کو خیر کے عبادت کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے. اس کی ایک مثال بھی دے دوں، مثال کے طور پر. صحیح ہے. کہ جب بیعت الرضوان ہو رہی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو عبداللہ ابن عمر پہلے پہنچے اور انہوں نے بیعت کر لیا. جی. لوگوں نے کہا کہ آپ اب باپ بعد میں پہنچے تو بعد میں بیعت کیا. تو کچھ نے تو اعتراض کیا کہ تم نے اپنے باپ سے پہلے بیعت کر لیا، پھر سے کرو. تو انہوں نے کہا کہ بیعت کرنا تو رسول کے ساتھ تھا. جی. تو اب باپ نہیں پہنچے تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ تو صحابہ کرام اس قسم کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. جی. اور اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جو چیزیں جن کا تعلق ایمان سے ہو اور عبادت الہی سے ہو، اس میں ہر انسان کو اپنا مقام پہلے حاصل کرنا چاہیے. جی، کوشش کرنی چاہیے. ایمان کا تقاضا وہی ہے. جی، اور خاص طور پر یہ مسجد میں تو یہ صورتحال جو کہ روزمرہ کا معاملہ پائی جاتی ہے. اس کہ لیے کوئی مثلا صف میں کھڑا ہوا ہے، اس نے دیکھا پیچھے کہ میرا مدیر آ گیا ہے، تو اب یہ مقصد نہیں ہے کہ وہاں سے کھسکنے لگے یا ادب میں دل سے ادب کر رہا ہے یا ڈر کے مارے کہ جی ہاں، یہ ادب تو وہ ہے، ادب اللہ کا کرنا چاہیے. جی ہاں، تو وہاں چونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو آخرت سمیٹنے اور ثواب سمیٹنے کے معاملے میں، اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے سلسلے میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے سلسلے میں، تو وہاں انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے لگے کہ دوسرے کو پیشکش کرے کہ آپ یہاں تشریف لائیے. اس کے بعد ہم آپ سے کچھ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب اتنی گفتگو کی جا چکی بخل کی مذمت میں اور یہ کہ سخاوت کی فضیلت میں، تو بخل کی تعریف کچھ اندازہ ہو جائے کہ کہاں تک جب انسان جا پہنچے گا ہاتھ روکتے روکتے، تب یہ کہا جائے گا کہ یہ کنجوسی دکھا رہا ہے، اور کہاں تک جب انسان پہنچے گا اپنا ہاتھ کھولتے کھولتے دوسروں کی مدد کرتے کرتے، تو کہا جائے گا کہ یہ سخاوت کر رہا ہے. اس بارے میں حقیقت یہ ہے اس سلسلے میں کہ جو چیز انسان کے کرنے کے لیے ضروری ہے، جی، اور اس کو نہ کرنا
گویا کہ حکم صریح سے اعراض کرنا ہے۔ جی، کسی کے پاس مال ملا ہوا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ خرچ کرے فلاں اور فلاں پر، مثال جس کا خرچ ان کے اوپر واجب ہے، جی، اور وہاں خرچ سے روک لیتا ہے، یہ بخالت کرتا ہے۔ یعنی جو جہاں خرچ کرنا اس پر ضروری ہے جی ہاں، شرعاً، چاہے وہ اپنے نہیں کر رہا، وہاں ہاں خرچ نہیں کر رہا، تو یہ بخیل ہے۔ بخیلی اپنے اوپر ضروری جہاں ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ جن کے خرچ کا ذمہ دار ہے اس کا خرچ کرنے کی ضرورت ہے، لازم ہے، وہاں نہیں خرچ کرتے، یہ سب بخالت کے درجے میں آتی ہیں۔ جی، تو جو ایسی صورت کوئی میں میاں جو کوئی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے ضرورت کے مطابق، لیکن زیادہ نہیں دیتا، تو گویا یہ نہیں تو بخیل کی حد سے باہر ہے۔ جی ہاں، یہ بخیل نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، اس لیے کہ ناپسندیدہ تو یہ بھی ہے، لیکن وہ اصلی بخیل نہیں ہے یہ۔ اس کو اصلی بخیل نہیں کہا سکتا، اس لیے کہ جتنا شرعاً واجب ہوتا ہے وہ اتنا دے دیتا رہا ہے، جی، کھانے پینے کے دیتا ہے، بیمار ہوتے ہیں علاج کرا دیتا چاہے ہے، خوش دلی سے یا دل پہ پتھر رکھ کے یا جیسے بھی، وہ لیکن دے رہا ہے۔ تو اللہ جانے اس کا کام جانے، صحیح ہے، لیکن جی دیتا ہے۔ جی، تو ٹھیک لوگوں ہے، کی نظر میں اس کو جو ہے بخیل نہیں کہا جا سکتا ہے، جی لیکن اگر ان کو حد ضرورت تک نہیں دیتا ہے اور ان کو تنگ کرتا ہے، جی، کہ تنگ دیا بھی ہے کرتا اور ساتھ باتیں بھی سناتا ہے، ہاں وہی تنگ تانے کرنے، دیتا ہے۔ ہاں وہی تنگ کرنے کے بعد یہ تنگ کرتا ہے باتوں سے، جی، یا کہ ضرورت اتنے کی ہے اور اتنا ہی دیتا ہے، 20 کی ضرورت ہے 15 ہی دیتا ہے، جی، جبکہ وہ جانتا ہے کہ 20 کا خرچہ اس میں ہے، صحیح ہے، اس کے باوجود بھی کم دیتا ہے، تو یہ مضائقہ جو ہے یا یہ کمی دینا یہ بخالت میں شمار ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو آدمی جب شرعاً جو چیز واجب ہے وہ اتنا ادا کرتا ہو، یا کہ جو انسانی ماحول اور عرف کے حساب سے جو واجب ہوتا ہے اتنا ادا کرتا ہے تو وہ بخیل نہیں ہے، لیکن اگر اتنا نہیں کرتا ہے تو بخیل ہے۔ اب وہ واجب انسان کے اوپر کیا ہوتا ہے خرچے میں، جی، جسے زکوٰۃ دینا ضروری زکوٰۃ دیتا ہے، جی، اور اپنے بچوں کا خرچہ دینا ضروری خرچہ دیتا ہے، چاہے وہ بیماری کا ہو، چاہے وہ پڑھائی کا ہو، چاہے وہ کھانے پینے کا ہو۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں، نفقات واجبہ، جی ہاں، یہ شرعاً واجب ہے اس کے ایک اوپر۔ زکوٰۃ جو فرض زکوٰۃ ہے، ہاں اور دوسری چیز اہل و عیال کا نفقہ، خرچہ۔ ہاں، اب مثال کے طور پر کوئی زکوٰۃ ہی دیتا ہے، صدقہ نہیں دیتا ہے، تو اس کو نہیں کہیں گے کہ بخیل نہیں ہو، کہیں گے۔ اس لیے شرعاً واجب نہیں صدقہ دینا اس جی، کو، یہ تو ایک استحبابی چیز ہے صدقہ دینا، لیکن زکوٰۃ تو واجب ہے۔ جی ہاں، اب زکوٰۃ نہیں ادا کرے تو بخیل ہے اور اس پر سزا بھی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن جو چیز جو بچوں کا خرچہ جسے ہوتا ہے، یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے، اور اپنے مروت میں اور اپنے عرف میں یہ چیز معلوم سی ہے، شریعت بھی کہتی ہے، تو اس میں نہ دینا، یہ ہے کہ دے کر کے پیسے کا حساب چکانا ہے کہ ایک فلس کا، جی، تو یہ بھی مشکل ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی، تو ایسی صورت میں یہ بخالت، اچھا ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ بخالت کا درجہ جو ہے، یا کہ سخاوت یا خرچ کا درجہ افراد کے حساب سے بدل بھی سکتا ہے۔ جی، جو مالی حیثیت ہر ایک کی جدا جدا ہے، جدا جدا ہے، اس حساب سے بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی جس طرح سے اپنے پیسے میں کٹوتی کر کے دیتا ہے، حالات کو سمجھتا ہے، ایسا ہی مالدار بھی ہے، اسے کٹوتی کرے نہیں، صحیح، تو دونوں کے اپنے احوال مالداری کے حساب معیار سے جو ہے وہ جدا جدا بدل جاتا ہے۔ صحیح ہے، کبھی کبھی مالدار آدمی کا دینا اور غریب آدمی کے دینے میں ہو سکتا ہے غریب کم دے تو اس کو نہیں کہتے برا کر رہا ہے، لیکن مالدار بھی اتنا دے تو وہ غلط کرتا ہے، جی، جی، غلط کرتا ہے۔ لہذا بخیل وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو دینا چاہیے اس کو بھی روک لیتا ہے، اس کو بخیل کہتے ہیں، اور چاہے شریعت کا حکم کی مخالفت کرتا ہو یا عرف عام کی مخالفت کرتا ہو، اور جو آدمی شریعت اور عرف عام کی مخالفت نہ کرتا ہو اتنا دیتا ہو تو بخیل کے درجے سے نکل جاتا ہے۔ صحیح ہے، اب کچھ نے کہا بخیل تو وہ ہے جو دینے کے بعد احسان جتاتا ہے، لیکن صحیح ہے، یہ بات وہاں تک درست نہیں ہے، یہ تو الگ گناہ ہے اس کا۔ لہذا بخیلی اور امیری کے جو تعریف ہے وہ حالات کے حساب سے، مالداری کے حساب سے، عرف عام کے حساب سے، جو اپنے ماحول میں ہوتا ہے اس حساب سے اس کی تعریف بدلتی ہے، اور اس کا معیار اونچا نیچا ہوتا رہتا ہے۔ الغرض یہ بات طے ہو گئی کہ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جی، اور بیوی بچوں کے اخراجات بھی وہ ادا کرتا ہے، اب اس کے بعد وہ مزید صدقہ و خیرات وغیرہ جو ہے اس چیز کا اہتمام کرے تو بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، جی ہاں، لیکن اگر نہیں بھی کرتا تو اسے ہم بخیل نہیں کہیں گے، جی ہاں، کہ اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے اور بچوں کے، بیوی کے، اہل و عیال کے اخراجات وہ پابندی سے ادا کر رہا ہے، تو یہ بخیل نہیں ہے، ہاں جو شرعاً اور عرفاً اس پر واجب اتنا دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو آخر میں مختصر بالکل یہ بات بھی ہو جائے کہ سخی کون ہے؟
سخی وہ آدمی ہے جو نفقات واجبہ سے زیادہ بھی دیتا ہے، کہ وہ نہ صرف یہ کہ نفقات واجبہ کی پابندی کر رہا ہے، یعنی جو اخراجات اس کے ذمہ ضروری ہیں، بلکہ مروت سے بھی کام لے رہا ہے کہ اس سے زیادہ بھی دیتا ہے بیوی بچوں کو بھی، ضرورت مندوں کو بھی. تو بالکل، اور مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ وہ بخیل نہ بنے، کنجوسی نہ دکھائے، بلکہ سخی بن کر رہے، ایثار سے کام لیا کرے، انسان دوستی، اور یہ کہ رحمت و ہمدردی کے جذبات، مہربانی کے جذبات ہمیشہ انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں یہ جذبات موزن رہنے چاہیے. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی عزت فرمائے. آمین یا ربی. بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خیر و خوبی سے مزین فرمائیں. آمین. اور ہر بری عادت سے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. آمین. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.